اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 6 سے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کی سپردگی کی جگہ کو، کُلٌّ فی کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ اس پوری زمین پر جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی جاندار ہے، اس سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت کے لیے جو چیز، اس کے رہنے کے لیے جو چیز اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ سب اللہ اسے مہیا کرتا ہے۔ صرف انسانوں کی بات نہیں، بلکہ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، چاہے وہ انسان ہے، جن ہے، وہ پرندے ہیں، وہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ہیں، وہ پانی کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، وہ جو چیزیں بھی ہیں، ان سب تک اللہ رزق پہنچاتا ہے، اور اللہ کے اوپر ہے ان کا رزق، یعنی اللہ کے ذمے ہے، اور اس نے اپنے ذمے خود لگایا ہے، اللہ پر کوئی اور ذمے نہیں لگا سکتا۔ نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کا رزق۔ اب دیکھیں، بعض ایسے میدان ہوتے ہیں، بڑے بڑے وسیع میدان، سینکڑوں میلوں پہ محیط ہوتے ہیں، اور جن میں نہ کوئی پانی ہوتا ہے، نہ کوئی درخت ہوتا ہے، بڑے بڑے وسیع و عریض میدان، اور ان میدانوں میں بھی جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اللہ ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بعض لمبے لمبے صحرا ہوتے ہیں، طویل کئی میلوں پر ریت کے میدان، صحرا، وہاں بھی اللہ کی کچھ مخلوقات رہتی ہیں۔ اب وہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اللہ ان تک بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اور بعض ایسی بھی مخلوقات ہیں جو پہاڑوں کی، چٹانوں کے اور پتھروں کے اندر رہتی ہیں، ان تک بھی وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو اور اس کے مستودع کو۔ یہ مستقرہا، ہا ضمیر جو ہے یہ دابہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس زمین پر جو بھی دابہ ہے، جاندار ہے، اللہ کو اس کے مستقر کا بھی پتہ ہے، اس کے مستودع کا بھی پتہ ہے۔ مستقر اور مستودع، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اصل اس کا لغوی معنی ہے، مستقر کا معنی قرار کی جگہ، قرار کا معنی ٹھہرنا، قرار پکڑنا، ٹھہرنا، تو مستقر قرار پکڑنے کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ۔ اور مستودع یہ ودیعت سے ہے۔ ودیعت کسے کہتے ہیں؟ امانت کو۔ تو مستودع کا معنی امانت رکھنے کی جگہ۔ اب مستقر کا معنی کیا ہوا؟ ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع امانت رکھنے کی جگہ، سونپنے کی جگہ، سپردگی کی جگہ۔
اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو لغوی معنی تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں مستقر سے مراد ہے باپ کی پشت، اور مستودع سے مراد ہے رحم مادر۔ بھئی عارضی طور پر کسی بھی جاندار کو اس کی ماں کے سپرد کیا جاتا ہے، عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ماں کے پیٹ میں اسے رکھا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کی وہ جگہ عارضی ہوتی ہے، اس نے پھر اس زمین پہ باہر آنا ہوتا ہے، اسی لیے اسے مستودع کہا گیا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ اللہ کو پتہ ہے ہر جاندار کے مستقر کا اور مستودع کا، کہ کب تک وہ باپ کی پشت میں ہے اور کب وہ رحم مادر میں ہے، اور کتنا عرصہ رہے گا، اور کیسے اندر بنے گا، اور کب اس زمین پہ آئے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ صرف انسان کی بات نہیں، ہر جاندار، چاہے معمولی سے معمولی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے ہیں، چینٹیاں ہیں، اس سے بھی باریک مخلوقات ہیں، سب کا اللہ کو پتہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر، مستقر کا معنی یہ زمین ہو گئی۔ اس زمین پر ہر مخلوق کے ٹھکانے کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس زمین پر ہر مخلوق، ہر جاندار کا جو جو ٹھکانہ ہے اللہ کو پتہ ہے، کہ اللہ کی کون سی مخلوق کس جگہ آباد ہے، کس جگہ رہ رہی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے علم کی وسعت دیکھیں، اللہ کی کتنا جاندار مخلوقات ہیں۔ سمندروں کے اندر کی مخلوقات دیکھ لیں، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات دیکھ لیں، پہاڑوں میں رہنے والی، فضاؤں میں اڑنے والی، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، اللہ کو سب کو پتہ ہے اللہ کو۔ آگے مستودع سے مراد ہے مرنے کے بعد اس کی عارضی جو جگہ ہے، قبر، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ مستودع سے مراد قبر ہو گئی، امانت کی جگہ، مرنے کے بعد اسے عارضی جہاں بطور امانت رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ قبر بھی عارضی جگہ ہے، دنیا بھی عارضی ہے، قبر بھی عارضی ہے۔ قبر سے آگے اصل آگے جہان کھڑا ہے، وہ مستقل اور ہمیشہ کا جہان ہے۔ تو اب چونکہ بات پیچھے چل رہی تھی کہ اس روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ابھی ہر مخلوق تک رزق پہنچانا یہ کیسے ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کون کون، اللہ کی کون کون سی مخلوق کہاں کہاں رہ رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور وہاں تک وہ رزق اس کا پہنچا رہا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے اور ایسا رزاق ہے کہ اللہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اس کا رزق پہنچاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اور آگے اس نے کہاں جانا ہے۔ اور یہ سب کچھ کلٌ فی کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب میں ہے، اور یہ سب پہلے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے اس نے پہلے ہی وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیفیت کیا تھی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر لکھ دی۔ کتنا پہلے؟ آسمان و زمین ابھی بعد میں بنے، ان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی۔ جو کچھ ہونا تھا، ہو چکا تھا، یا قیامت تک ہونا تھا، وہ سارا اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے کیوں؟
لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کرنے میں۔ آسمان و زمین اللہ نے ویسے بے فائدہ نہیں بنا دیے، ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تمہارا امتحان، انسانوں کا امتحان مقصود تھا۔ جیسا کہ اور جگہ آتا ہے سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی بنائی ہے، موت بنائی ہے۔ کیوں بنائی؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بنا دیا ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، یعنی تمہارا حساب نہیں ہوگا، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ اللہ بلند ہے، اونچا ہے۔ کس سے؟ کہ وہ ایسے بیکار کوئی چیز بنا دے، یہ تو کوئی سنجیدہ انسان بھی کوئی بیکار کام نہیں کرتا اور بے فائدہ کوئی چیز نہیں بناتا، اور اللہ جو سچا بادشاہ ہے تو وہ تو بہت اونچا ہے اس سے کہ وہ بیکار کوئی چیز بنا دے۔ اس نے کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اور نہ ہی تمہیں بے فائدہ بنایا ہے۔ تو اس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے اس آیت میں۔ فرمایا آسمان و زمین اس نے کیوں بنائے؟ آسمان بنائے، زمین بنا دی، کیونکہ اصل اس نے اس پر تمہیں بسانا تھا، زمین پر تمہیں آباد کرنا تھا، اور تمہیں آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تمہارا امتحان۔ اب دیکھیں، اگر اسی بات کو آدمی سمجھ جائے، کوئی یہ سمجھے کہ میں اس زمین پہ کیوں آیا ہوں، صرف دنیا کا سرمایہ اور جائیدادیں اکٹھی کرنے کے لیے، صرف دنیا کی تعیشات اور دنیا میں مزے کرنے کے لیے، اور صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے، کیا اس لیے آیا ہوں؟ نہیں، اللہ نے اتنا بڑی مخلوقات جو بنائی ہے اور عارضی بنائی ہے، یہ مقصد کیا تھا؟ یہ ساری مخلوقات تمہاری خاطر بنی ہے، یہ مقصد ہے، یہ ساری مخلوقات تمہاری خاطر بنی ہے اور صرف تم اللہ کی خاطر بنے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو تمہارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اب امتحان یہ ہے انسان کا کہ وہ عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ امتحان ہے۔ وہ اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس زمین پہ رہ کے، آباد ہو کے۔ اب اتنا بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی کیونکہ ان پہ انسان کو آباد کرنا تھا، اور انسان کو آباد کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس کا امتحان ہے کہ آگے کے لیے کیا کرتا ہے، اور امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں امتحان کہ زیادہ عمل کس کے ہیں، امتحان یہ کہ زیادہ اچھے عمل کس کے ہیں۔ اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اعمال کا حسن مطلوب ہے۔ عمل کیا ہو؟ تمہارا خوبصورت ہو، اچھے انداز سے کیا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے۔ اور اچھا عمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جو سنت کے مطابق ہو، اور پھر اس میں توجہ کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ عمل ادا کیا جائے، یہ مقصود ہے اصل۔ ایک آدمی عبادت بڑی کرتا ہے، کثیر عبادت، بہت اللہ کا ذکر اور بہت نوافل، لیکن اس کے نوافل سنت کے مطابق نہیں، وہ تیزی میں پڑھتا ہے، جلدی میں پڑھتا ہے، یہ سوچ کے کہ تعداد بڑی بن جائے،
تو تعداد تو زیادہ بن جائے لیکن اس سنت کے مطابق نہیں تھی تو اس کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں، غور کریں لفظ پہ کہ تمہارا امتحان یہ نہیں کہ تم میں سے زیادہ کون کرتا ہے، امتحان یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور البتہ اگر کہیں آپ کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، اگر کافروں سے یہ کہو کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب ہوگا، لا یقولن الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ اگر آپ انہیں کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا لہذا اس کو مان لو، وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے اسے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، مؤخر کر دیں یعنی ٹال دیں، دیر کر دیں عذاب دینے میں، کتنا تک مؤخر کر دیں؟ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، گنے ہوئے وقت تک۔ امہ کا معنی یہاں وقت ہے، امہ کا معنی یہاں امت نہیں ہے بلکہ وقت، اور معدودہ عدد سے ہے، معدودہ جس کو گن لیا جائے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں گنا ہوا وقت یا محدود وقت۔ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب ایک محدود وقت تک، ایک گنے ہوئے وقت تک، لا یقولن، تو ضرور کہیں گے وہ، ما یحبث، کہ کون سی چیز روکے ہوئے ہے اس عذاب کو۔ بے اگر ہم گندے ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں، اگر ہم بدعت کر رہے ہیں، اگر ہم بقول تمہارے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم گمراہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں، پھر عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ اگر ہم ایک محدود وقت تک، جو ہمارے سامنے وقت ہوتا ہے کہ ہم نے جو عذاب میں دیر کی ہوئی ہے، کیوں کہ ہم نے ایک وقت طے کیا ہے کہ اتنا وقت تک انہیں مہلت دینی ہے، ہمارے سامنے ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے عذاب نہیں جو آ رہا ہم تو ٹھیک ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو عذاب آ جاتا، ہم بقول تمہارے غلط بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، اور پھر عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے، پھر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ پوچھتے ہیں۔ تو انہیں کہو، الا سنو، یوم یأتیہم، جس دن آئے گا وہ ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، تو نہیں ہوگا وہ پھیرا ہوا ان سے، پھر پھیرا نہیں جائے گا، جب آ جائے گا پھر واپس نہیں ہوگا، پھر ٹلے گا نہیں۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اتر پڑے گا ان پر وہ عذاب کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس دن وہ عذاب آ جائے گا پھر ٹلے گا نہیں۔ اسی لیے وہ یہ نہ کہیں بھی ہم پر چونکہ عذاب نہیں آ رہا لہذا ہم ٹھیک ہیں، اگر غلط ہوتے پھر آ نہ جاتا۔ پھر یہ جو کہتا ہے کہ تم غلط تو عذاب آ جائے گا، پھر کون سی چیز روکے ہوئے، کون سی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے؟ انہیں کہو ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت تک ہم نے روک رکھا ہے، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ ہماری حکمت ہے، جب آئے گا پھر واپس نہیں ہوگا، پھر وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر جو مہلت ملی تھی اس کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر پکڑ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔